بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی فوج جتنی بھی مضبوط ہو، اگر اس کے پیچھے عوام نہ کھڑے ہوں، وہ آپ کو کوئی جنگ جیت کے نہیں دے سکتے، وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی جس کی نگاہ عقابی ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ سکے، اس کا جگر اور اس کا دل چیتے کا دل ہو، تاکہ وہ کوئی خوف اس کے دل میں نہ ہو سوائے خدا کے خوف کے. ممکن ہے کہ کوئی سول سٹرائف یا آمنا سامنا اس قسم کا بہت بڑا کوئی مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے. ریپس ہوتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے، شہادتیں ہوتی رہیں گی. آپ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ذرا اٹھیں گے پھر تھپکی ماریں گے، آپ کو ادھر ہی لٹا دیں گے جہاں پر کہ آپ اس وقت موجود ہے. کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے آپ کو اس سے نکالنے کا. جلد انتخابات، شفاف انتخابات. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج سابق جنرل نعیم لودھی نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. جنرل نعیم لودھی نے ملک کے کرتا دھرتا اور اسٹیبلشمنٹ کو متنبع کر کے کہا کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، جب تک عوام آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی تو آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. اس ملک میں اسٹیبلٹی کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف اور جلد انتخابات کروائے جائیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو وہ دو تین وجوہات جن لوگوں پر آپ اعتبار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی دیں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. جو مشرقی پاکستان پہلے آج بنگلہ دیش ہے، وہ بھی ہے. انٹرنلی ہماری غلطیاں تھیں، ان کو بڑھایا گیا. جب دیکھا کمزوری بہت زیادہ ہوگی، پھر حملہ کیا گیا. موجودہ حالات میں ہمیں کون سے سیکیورٹی تھریٹ ایسے ہیں جو کہ بڑھ گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ جب ملک تباہ ہوتے ہیں تو وہ دو تین وجوہات جو بڑی بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جس کو امپلوژن کہتے ہیں، انٹرنل پرابلم، چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، اکنامک انسٹیبلٹی ہو، اور کوئی انتشار ہو، لوگ ناراض ہوں، ایک وہ وجہ ہوتی ہے. انٹرنل امپلوژن کا بہترین مثال جو ہے وہ USSR، آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد کچھ ملکوں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، جیسے لیبیا ہے، جیسے عراق ہے، کہ اچھے چلتے ہنستے بستے ملکوں کے اوپر حملہ کر کے ان تباہ برباد کر دیا جاتا ہے. اور ایک تیسری قسم بھی ہے جس میں ان دونوں کی آمیزش ہے کہ ایک انٹرنل پرابلم ہوتا ہے، اس کو ایکسینچویٹ کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، ملک کو اندرونی طور پہ کمزور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر حملہ بھی کیا جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس قسم کی صورتحال ہمیں درپیش ہے، ہم اس قسم کے کسی فیز میں سے گزر رہے ہیں جس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کا بہترین مثال جو ہے وہ نائجیریا بھی ہے، اور وہ جو مشرقی پاکستان پہلے آج بنگلہ دیش ہے، وہ بھی ہے. انٹرنلی ہماری غلطیاں تھیں، ان کو بڑھایا گیا. جب دیکھا کمزوری بہت زیادہ ہوگی، پھر حملہ کیا گیا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اندرونی مسئلہ، وہ ہے سیاسی عدم استحکام، اور اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے معاشی عدم استحکام. ابھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی پہلے ہم کسی طریقے سے ادھر ادھر سے کام بنا کر اپنا اکانومی کو ٹھیک کر لیں، بعد میں یہ سیاسی استحکام بھی آ جائے. ایسا نہیں ہوگا، یہ ریورس سوچ ہے. پہلے آپ کو سیاسی استحکام ہی پیدا کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا اکنامک استحکام آئے گا. اور جن لوگوں پر آپ اعتبار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی دیں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ IMF، یہ FATF، یہ ورلڈ بینک، یہ اکنامک ہٹ مین. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کی مدد اس لیے کر رہے ہیں؟ دیکھ لیا جیسے وہ مدد کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی لیٹے ہوئے کو کون اٹھنے دیتا ہے؟ آپ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ذرا اٹھیں گے پھر تھپکی ماریں گے، آپ کو ادھر ہی لٹا دیں گے جہاں پر کہ آپ اس وقت موجود ہے. کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے آپ کو اس سے نکالنے کا، کوئی جتنی جلدی سمجھ جائے یا دیر سے سمجھ جائے. تو یہ جو دو چیزیں جب مل جاتی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی، تو یہ تو ملک کے لیے بالکل روز ہمیں نیچے لیے جا رہی ہے. اس کا مختصر سا جو مداوع ہے بڑا سمپل ہے: جلد انتخابات، شفاف انتخابات. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں کوئی دوسری شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اور ہمیں اندرونی مسائل بھی ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ کٹ بٹ گیا ہے. پہلے بھی معاشی طور پہ ہم کٹے ہوئے تھے، کوئی بہت امیر لوگ تھے، بہت غریب لوگ تھے، اور معاشرتی پرابلم تھا، انصاف کے مسائل تھے. لیکن یہ جو ابھی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے، اس میں جتنی گہری ہے یہ، اور جتنی اس میں کڑواہٹ ہے، یہ میرے خیال پہلے کبھی نہیں تھی.
اور اگر اس کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ کوئی سول اسٹرائف یا آمنا سامنا اس قسم کا بہت بڑا کوئی مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے. اسی سے ملی ہوئی چیز ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا، اداروں کی بے توقیری. کہ دیکھیے یہ تو کافی عرصے سے پولیس اور لوور جوڈیشری اور ہماری بیوروکریسی کے متعلق تو پہلے بھی لوگوں کو اتنا اعتبار نہیں تھا، لیکن جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن، نیب، سپیریئر جوڈیشری، آرم فورسز آف پاکستان، ان کے متعلق اس قسم کی کڑواہٹ اور اس قسم کی دوری پہلے کبھی نہیں تھی. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی فوج جتنی بھی مضبوط ہو، اگر اس کے پیچھے عوام نہ کھڑے ہوں وہ آپ کو کوئی جنگ جیت کے نہیں دے سکتے، وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. کیسے اس خلیج کو ختم کیا جائے، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اداروں کو بھی سوچنا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہے، نوجوانوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں اگر کوئی کڑواہٹ ہے بھی دل میں سمجھوں گا کہ اس کو تھوڑی دیر برداشت کر لینا چاہیے. اس کا اس طریقے سے اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں دشمن اس کو ملٹی پلائی کر رہا ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں اس کو 100 دفعہ بوٹس میں ڈال کر وہ پورے اس میں لے آتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یہ جو اداروں کی بے توقیری اور یہ جو کڑواہٹ ہے معاشرے کی، میرا خیال ہے اس وقت ایک اس کا علاج ہے، اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن. کیونکہ یہ ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ پیدا ہوا ہے. اور جوڈیشل کمیشن کا تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم معاونت کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ بھی مان رہی تھی. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وقت کم ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک اور خطرہ جو ہے، پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ بیلنس آؤٹ کرے دو سپر پاور کے درمیان، اور چین نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں. لیکن مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے آپ پر دباؤ ڈال دیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اور اب وہ آپ کو چوائس نہیں دے رہے. اگر وہ آپ کو چوائس نہیں دیں گے تو اس کے کیا خطرات ہوں گے؟ افغان حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ کی بات چیت ناکام ہوگی، آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کر دیں گے، آپ ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں گے، اور وہ جو ظلم و ستم ہے مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہی جاری رہیں گے، ریپس ہوتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے، شہادتیں ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ ایران کے آپ کو قریب نہیں جانے دیں گے. آپ مر رہے ہیں، آپ کو ایک ایک بوند پیٹرول کے لیے ترس رہے ہیں، اور ایران کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے، روس آپ کو دینے کو تیار ہے. آپ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ آہستہ آہستہ اپنی سانسیں آپ کی کم ہوتی چلی جائیں گی. تو ایسے میں کس بات کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی جس کی نگاہ عقابی ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ سکے، جس کا کچھ کا میں نے ذکر کیا، کچھ کا ذکر شاید میں نہیں کر سکا. دوسری بات، اس کا جگر اور اس کا دل چیٹے کا دل ہو، تاکہ وہ کوئی خوف اس کے دل میں نہ ہو سوائے خدا کے خوف کے. مجھے نہیں پتا وہ لیڈر کون ہے، آپ جاننے پر آپ کے کام. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی نے پورے ملک میں کورام مچا کے رکھ دیا. ایسی تقریر صدیوں یاد رکھی جائے گی. جنرل نعیم لودھی کا کہنا تھا کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، اس ملک کی عوام کے بارے میں سوچیں. جن لوگوں کو حکومت میں بٹھایا ہے انہوں نے ہی ملک کو اس نیج تک پہنچائے. ہوش کے ناخن لیں.